محترم حاضرین مجلس، عید کے حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اسلام کے اندر عید کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عید کے روز کوئی ایسا گھر خالی نہ رہے جہاں پر خوشیوں کی صدا نہ گونجے۔ عید کے دن کوئی ایسا گھر نہ ہو جو بھوکا رہے۔ عید کے دن کوئی ایسا انسان نہ رہے، کوئی ایسا مسلمان نہ رہے جس کے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، کھانے کو سامان نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں عید الفطر کے موقع سے، جس کو ہم عید بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہر ایک مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرے، تاکہ عید والے دن جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے مال نہیں ہے، ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ گھر پر رہ کر کے، گھر پر بیٹھ کر کے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ بقرعید والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس گوشت کو کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، تاکہ سال بھر میں جو قوم صحیح سے کھا نہیں پاتی ہے، جس کو گوشت میسر نہیں ہوتا، اس کو وہ گوشت میسر ہو جائے، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا، عمدے سے عمدہ کھانا اس کو میسر ہو جائے۔ اصل اسلام میں تصور اسی بات کا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان اٹھے، فرداً اپنی عید بنا لے، تنہا عید بنا لے۔ تنہا عید کا تصور نہیں ہے، بلکہ اجتماعی عید کا تصور ہے کہ سب لوگ خوشیوں میں ایک ساتھ شریک رہے، جیسا کہ آج ہم عید قربان کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں تاکہ قربانی والی عید کو منا سکیں۔ حاضرین، ہر قوم کے اندر عید کا تصور پایا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، ہر قوم کے اندر عید کا تصور پایا جاتا ہے، ہر قوم کے اندر قربانی کا بھی تصور پایا جاتا ہے، اور ایسی قربانی جو جان کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی مذہب اس سے خالی نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر قربانی کا تصور موجود ہے۔ وہ کیونکہ قربانی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، قربانی اصل حیات ہے۔ کیونکہ جو قوم قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہوتی ہے، وہ قوم مردہ ہو جایا کرتی ہے۔ جس قوم کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، وہ قوم فنا ہو جایا کرتی ہے۔ جس قوم کے اندر سے قربانیاں نہیں نکلتی ہیں، وہ قوم اس صفحے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قربانی دینے سے انسان فنا نہیں ہوتے ہیں، قربانی دینے سے انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ قربانی تو ذریعہ ہے کہ انسان کو زندہ کرے، اس کا نام قیامت تک کے باقی رہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ ہم اپنے قربانیاں پیش کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی یادگار کو تازہ کریں گے۔ ذرا دیکھیں، انہوں نے قربانیاں نہیں دی، انہوں نے قربانیاں پیش کی، اور اس قربانیوں کا صلہ، اس قربانیوں کا اجر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ جاوید کر دیا، ان کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ رب العالمین کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، اللہ کی خاطر انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العالمین کی خاطر انہوں نے ایک لمبے عرصے تک انتظار کیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آج دیکھیں جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، آسمانی قومیں، سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پر آزمائشوں کا ایسا سلسلہ بنا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں اپنے آپ کو قربان ہونا گوارا کیا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے جو سوال پوچھے، ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اللہ رب العالمین کی توحید کا نعرہ لگایا، اللہ رب العالمین کی توحید کا نعرہ لگایا، فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی بادشاہ کی، کسی بڑے انسان کی، کسی بزرگ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو، اہل اولاد کو بے آب و گیا میں ایسے میدان میں چھوڑ دو، نہ جہاں پانی ہے، نہ جہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، کوئی انسان تک وہاں پر موجود نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا۔ خاندان والوں نے، پریوار والوں نے، فیملی والوں نے اس بات کو قبول کیا، اپنی قربانی دی۔ وہاں پر بچ کر آنے کا امکان نہیں تھا، جہاں نہ پانی ہو، نہ کھانا ہو، نہ انسان ہو، وہاں کسی انسان کے بچنے کا کوئی امکان دیتا ہے؟ وہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس قربانی دینے کو قبول فرمایا۔ اور آج وہ جگہ جہاں پر ایک انسان نہیں تھا، لاکھوں انسان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے بہانے سے جاتے ہیں، ہر طرح سب دنیا کا سب سے بہترین پانی وہاں موجود ہے، دنیا کے اچھے سے اچھے پھل وہاں موجود ہے، جو آپ کے ملک ہندوستان میں بھی میسر نہ ہو، وہ پھل وہاں پر میسر موجود ہے۔
یہ قربانیوں کا صلہ ہوتا ہے. قربانی دینے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. قربانی دینے سے انسان کڑا نہیں ہو جاتے. قربانیاں دینے سے انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو زندہ اور جاوید بنا دیتا. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بکرے کی قربانی، یہ جانور کی قربانی، اصل قربانی یہ نہیں ہے. اس قربانی سے سبق دینا مقصود ہے کہ اپنے آپ کی قربانی دیجیے، اپنے تن کی قربانی دیجیے، اپنے من کی قربانی دیجیے، اپنے وقت کی قربانی دیجیے، اپنے اہل و اولاد کی قربانی دیجیے. کس لیے؟ اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اس دین کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. اذان ہوتی ہے، پنج وقت اذانیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی دکان کو چھوڑنا گوارا نہیں. اذان ہوتی ہے، ہمیں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا، ہمیں اپنے محفلوں کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی تفریح کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا. یہ کیسی قربانی آپ جانتے ہیں؟ یہ کون سی قربانی ہے کہ ہم جانور کو قربان کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں قربانیوں کا نام نشان نہیں. اللہ رب العالمین کو یہ قربانی مقصود نہیں ہے. رب العالمین کو چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی آ جائے، ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، ہم اللہ والے بن جائیں. جو بھی ہمارا کرنا دھرنا ہو صرف اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں. لیکن اللہ ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو یہ گوشت اور خون نہیں چاہیے. اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے، اس کے ذریعے سبق کو دینا چاہتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں بٹھاؤ. ہر چیز میں سب سے آگے اللہ رب العالمین کو مقدم رکھو. ہمیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی ناک پیاری ہوتی ہے. سماج والے کیا کہیں گے؟ سماج والے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ رسم نہیں نبھائی اور اس طرح سے ہم اپنے پرانے قاعدے قانون کے حساب سے نہیں چلے، سماج ہماری ناک کاٹ دے گا. اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ دیا اور سماج کو آگے رکھا. سماج کا ڈر، سماج کا خوف آگے. یہ قربانیاں نہیں ہوتی. یہ اصل مسلمان ہونا نہیں ہے، یہ حنیفیت نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب دعوت و تبلیغ شروع کرنی تھی تو اپنے گھر سے شروعات. سب سے پہلے کون بنا؟ سب سے پہلے کسی انسان نے ان کی دعوت کے اندر اپنا ڈالنے کی کوشش کی. خود ان کا باپ جو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، جو اپنے بچے کی ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے، جو اپنے بچے کے لیے ہر طرح سے قربانیاں دے کر کے اس کی خواہش کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کی بات میں ابراہیم علیہ السلام پتا میں کاٹے بچھائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے کیونکہ ان کو اللہ کی رضا مقصود تھی. کیا ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان کو ٹکرا دیں؟ کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے کہ یہ ابراہیمیت، یہ حنیفیت ہمارے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم تمام کے تمام رسم و رواج کو تیار کرتے نہیں ہے تو ہماری قربانی کا اصل مقصد بہت ہو چکا. ہمارے اندر صرف عادتوں کی وجہ سے چل رہی ہے، روح نہیں ہے اس کے اندر روح شامل نہیں ہے جو روح ہونی چاہیے تھی. بس ہر سال ایک عادتن ایک قربانی کے لیے بکرا لائے، جانور لائے، اس کو ذبح کر دیا خلاص. یہ نہیں مقصود ہے. حاضرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا نام بلند کیا جائے، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اکیلا ہے، واحد وہی ہے جس کی عبادت کرنی ہے. یہ پیغام انہوں نے اپنے باپ کے سامنے کہا. باپ نے کہا کہ ابراہیم اگر تو نہیں بات آیا میں تجھے مار ڈالوں گا، پتھروں سے مار ڈالوں گا، یہاں سے چلا جا، میرے شہر کو چھوڑ کر کے چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے کیونکہ ان کو عزیز اللہ رب العالمین کی رضا، ان کو اپنا باپ سے زیادہ عزیز نہیں تھا. اصل ان کی عزت، ان کی رضا اللہ رب العالمین کی رضا میں. بادشاہ سے سامنا ہوا، بادشاہ کو بھی تعلیم دی کہ مارنے دلانے والا اللہ ہے، تو نہیں ہے، تو نہیں مار سکتا. بادشاہ نے کہا کہ میں مار سکتا ہوں. ایک شخص کو آزاد کر دیا اور ایک شخص کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کر دیا. کہا دیکھو میں نے ایک کو آزاد کر دیا، اس کو زندگی دے دی، ایک کو قتل کر دیا، اس کو موت دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو کہ سورج کو اللہ رب العالمین مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکالتی ہے. یہ دلیل ہے کہ بادشاہ مغرور ہو کے رہ گیا، خاموش ہو کر کے رہ گیا. قوم کے سامنا ہوا تو ساری کی ساری قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، کسی کا ڈر نہیں تھا. وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن پوری امت کی برابر تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم اکیلے ایک امت کی برابر قانتا للہ، اللہ رب العالمین کی پیروی کرنے والے تھے. ولم یکن من المشرکین، صرف اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرنے والے، وہ مشرک نہیں تھے، شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا. اللہ رب العالمین کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے، جو رب العالمین کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
جو دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی یار و مددگار نہ ہو، اس کے ساتھ اصحاب کی کوئی ٹولی نہ ہو، لیکن وہ اکیلا ایک امت کی برابر ہوتا ہے، وہ اکیلا ایک قوم کے برابر ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، اگر تم حق پر ہو تو گھبراؤ نہیں، تم حق پر ہو تو گھبراؤ نہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ میں حق پر ہوں، میں ہدایت پر ہوں، تو تمہیں کوئی انسان گمراہ نہیں کر سکتا۔ تم پوری قوم کی برابر ہو، تم پوری امت کی برابر ہو۔ تمہارے اندر سے یہ جذبہ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ جہاں ممکن ہو اصلاح کرنی چاہیے، ہر شخص کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیغام ہے ہمارے فیملی کلچر کو لے کر کے، ہماری فیملی کو لے کر کے، بیوی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو یا باپ ہو، ہر ایک بات سے ہر ایک شخص کے لیے مثالیں ہیں کہ کس طرح سے فیملی کو رکھا جاتا ہے، کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کے ساتھ آ جاتا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کر کے چلیں، اپنے خاندان کو جوڑ کر کے چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے تجھے دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہاں دیکھیں، وہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے شک صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ چاہتے تو بیٹے کو پکڑ کر کے ذبح کر سکتے تھے، اس کی رائے جانے لگی، لیکن اتنا اہم معاملہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو اسلام میں شریک کیا کہ بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ لیکن آج چل کے ہمارے بزرگان دین، بزرگ ہمارے حضرات جو باپ ہونے کی حیثیت سے ان کو حکم نہیں چلانا چاہیے، ان اپنی اولاد کے اوپر حکم نہیں چلانا چاہیے کہ یہ میرا آرڈر ہے، یہ آخری بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی بات بھی سنیں، ان کے اندر آپ کے لیے پیار و محبت اور بڑھے گا، ان کے اندر آپ کے لیے آپ کی رائے کا احترام بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ نے آرڈر چلانے کی کوشش کی تو وہ بگڑ سکتی ہیں، باپ کی اولاد بگڑ سکتی ہیں، بگڑ سکتی ہیں، باقی ہو سکتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے کہ اپنی فیملی کو کس طرح سے یکجا کیا جائے۔ اور اگر کوئی انسان بیٹا ہے، بیٹے ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر اسوہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابی فعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی جو آپ کو حکم ہوا وہ کیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ہر خیر کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ سامنا بچانا چلنے کا ارادہ ہے۔ جو آج سب کے بیٹے ہیں اپنے باپ سے، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، اپنے باپ سے بالکل بھی کنارہ کشی سے ان کی عزت کریں، ان کے حکم کا کہنا مانیں، ان کے حکم کا پالن کریں، ان کی عزت کریں، ان کا آدر کریں، جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کا جو حکم تھا، ان کی جو رائے تھی اس کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ بیویوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا دست و بازو بنے، نیکی کے کاموں میں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ان کے راہ میں راستہ نہ ڈالیں، ان کے راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ للہ فللہ کرو کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ان کی طاقت بن جائیں، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے والے بنے، جس طرح حاجرہ علیہ السلام نے کیا۔ حاجرہ علیہ السلام کو جب مکہ کے میدان میں حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جانے لگے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تعجب تھا کہ آخر کیوں اپنے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے جو ابھی دور پر گزارا کر رہا ہے، اس کو ایسی جگہ پر جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کو کوئی چیز ہے کہ جس سے بچے کا دودھ مہیا کیا جا سکے، نہ کوئی انسان ہے جس سے مدد لی جا سکے، ان کو تعجب تھا آخر ابراہیم نے ساتھ کرتے ہیں۔ بارہ پوچھنے ابراہیم ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا حکم دیا۔ جب یہ بات سنتی ہے، بیوی ہونے کے ناطے لڑتی جھگڑتی نہیں ہے کہ میرا یہ حق ہے، میں نے ایسا کرنے کو کہا، میرے والد نے ایسا کرنے کو کہا، میں فلاں عزت گھرانے کی تھی، عزت دار گھرانے کی تھی، مجھے ایسی عزت چاہیے تھی، وغیرہ وغیرہ، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا تو اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ رب العالمین جس کو اپنے کام میں لیتا، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتا ہے، جس کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، وہ انسان کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا، برباد نہیں ہو سکتا۔ بیوی ہونے کے ناطے انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ جائیے جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے، اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے۔ مسلمانوں، عید یہ رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ ہر سال آپ ایک جان کی قربانی دے دیں اور فری ہو جائے، بلکہ اس سے سبق لیجیے،
اس سے درس لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیجیے، کس طرح سے انہوں نے توحید کے نام پر انہوں نے پوری دنیا کے اندر خلخلہ مچا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، اللہ رب العالمین نے ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کو سرخرخ کیا، ان کو کامیاب کیا، ان کو ذلیل ہونے نہیں دیا۔ جو قومیں قربانیاں نہیں دیتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جیسے یہود و نصارہ، اور جو قوم تیار رہتی ہے قربان ہونے کے لیے وہ سرخرو ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام سرخرو ہوئے۔ بدر کے اندر کتنے لوگ 313 سامنے لشکر 1000 کا، لیکن اس کے باوجود بھی قربانی کا جذبہ دل میں تھا۔ رسول اللہ نے کہا ہے کفار سے مقابلہ ہے تو مقابلہ کیا اس میدان میں جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ چند سالوں کے اندر 6 سال کا عرصہ مسلمان مکہ کے اندر فاتحی طور پر داخل ہوئے، مسلمان بڑے بڑے پر مکہ داخل ہوئے۔ 50 سال کا عرصہ گزرا تو آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمان شامل۔ لیکن آج ہمارے اندر سے جب یہ قربانی کا جذبہ نکلا، ذلت و خواری ہمارا مقدر بن گئی، ہر طرح سے ہم کو ستایا جاتا ہے، لیکن ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ مسلمانوں اللہ رب العالمین کی اطاعت ہی اصل قربانی ہے۔ تم اپنی نفسانی خواہشات کو مقدم نہ کرو، اللہ کے حکم کو مقدم کرو، یہ قربانی ہے تمہارے لیے۔ قربانی پیغام دیتی ہے جب کہ اللہ رب العالمین کا حکم اور دنیا میں خواہشات ٹکرا جائے تو اللہ کے حکم کو آگے رکھیے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پیچھے کر دیں۔ ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کے پاس دوسرا اہم کام بھی ہوتا ہے، تو آپ نماز کو مؤخر کرنا اچھا سمجھتے ہیں لیکن کام نہیں چھوڑنا چاہتے، نماز کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، نماز کو آگے کرو، اللہ کے حکم کو آگے کرو، رضا الہی کو آگے کرو، اطاعت الہی کو آگے کرو، اپنے نفس کو پیچھے کر دو، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دو۔ یہ اصل قربانی ہے، اللہ رب العالمین کو یہی مقصود ہے حاضری کے کرنے۔ تو امید ہے قربانی کا جو سبق ہے، قربانی کا جو درس ہے، اللہ رب العالمین جو سبق اور جو درس ہم کو دینا چاہتا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو قربانیوں کا خوبصورت بنائیں گے۔ صرف جان کی قربانی نہیں، جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اگر قوم نے ہم سے ہماری قربانی مانگی تو اس کو بھی بیٹھ جائیں گے۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اپنا وقت بھی دینا ہو تو وہ بھی دیں گے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا ہو، یعنی اس کو وقت کرنا ہو خدمت دین کے لیے، وہ بھی ہم کریں گے، تاکہ اللہ رب العالمین کا یہ دین سرخرو رہے، یہ کامیابی کے ساتھ تا قیامت اسی طرح سے چلتا رہے۔ آج عید کا دن ہے، تو میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، آج قربان کر دیجیے ان تمام دشمنیوں کو جو آپ کے اور اپنوں کے درمیان ہے، وہ تمام دشمنیوں کا خاتمہ کیجیے، وہ تمام لڑائی جھگڑوں کو خاتمہ کر دیجیے جو آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے درمیان ہے، جو آپ کے دوستوں کے درمیان ہے۔ آج عید کا دن ہے، اگر آج نہیں قربانی دیں گے ان چیزوں کی تو کب دی جائے؟ آج تو اللہ رب العالمین نے غیروں کے ساتھ گلے ملنے کا حکم دیا، غیروں کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی اور موافقت کرنے کا حکم دیا، ان کو اپنے کھانے میں شریک ہونے کا حکم دیا، ان کو اپنی پلیٹ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیا۔ ہم اپنے بھائیوں سے ضروری معاملات میں بھی شریک نہ ہو، ان سے کلام نہ کریں، ان سے بات نہ کریں، یہ بڑی ناپسندی ہوگی، نہ شکر گزاری ہوگی۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیے، جو جھگڑے ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کو استوار کیجیے، جھگڑوں کو ختم کیجیے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہو، اپنے بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرو، ان کے پیٹ پیچھے ان کی عزت کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال ہونے سے بچاؤ، کیونکہ اصل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پیر سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، نہ اس کی عزت زبان سے اچھالی جائے، نہ اس کو ہاتھ سے کوئی تکلیف دی جائے۔ تو اصل قربانی یہی کیجیے، آپ بکرے کے ساتھ اور یا جانور کے ساتھ اس قربانی کا بھی اہتمام کریں کہ اپنے دل کے اندر جو قدورت ہے، جو بیر ہے، جو دشمنیاں ہیں، اس کو بھی کاٹ دیں، اس کو بھی نکال پھینکیں۔ کوئی مسلمان زمین پر ایسا نہ رہے جس سے آپ کو دشمنی ہو، جس سے آپ کو ناتعلقی ہو۔ اس طرح سے آپ قربانی منائیں گے، اس طرح سے آپ عید منائیں گے تو عید کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی۔ غیروں کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی ہے تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ غیروں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھ بیٹھ سکتے؟ قربانی کا یہ پیغام ہے، عید کا یہ پیغام ہے، سب کو خوشی میں شامل کریں۔ حاضرین، عید کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص کو لائیے۔ یہ دل ہے، اس دل کے اندر کبھی کبھی ریاکاری کا جذبہ بھی آ جاتا ہے، کبھی دکھاوے کا بھی جذبہ آ جاتا ہے، کبھی دل بھی کرتا ہے کہ لوگ جانے کہ میں نے کتنی مہنگی قربانی کی ہے، لوگ جانے کہ میں نے اپنے قربانی کے بکرے کو کتنے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے، جانوروں کو کس طرح کھلایا پلایا ہے۔ اگر آپ نے اس جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اخلاص ختم ہو جائے گا۔
اخلاص اللہ رب العالمین کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ رب العالمین ہی کی خاطر آپ کی قربانی ہونی چاہیے کہ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، میں صرف اس وجہ سے قربانی کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے آگے ہو جائے۔ دنیا کیا کہے، دنیا میرے بکرے کے بارے میں، میرے جانور کے بارے میں، یا میں جو بکری ہی ذبح کر رہا ہوں اس کے بارے میں کیا کمنٹ پاس کرتی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، میں اس کے حکم کے مطابق چل کر کے یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے، اخلاص سب سے پہلے لائیں۔ اگر کسی نے قربانی کا بکرا خریدتے وقت یا اس کے بعد کسی ایسی رائے کا اظہار کیا ہو تو اپنے دل کو ابھی صاف کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی اگر صاف کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی قربانی مقبول ہوگی۔ اور ذبح کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرنا ہو تو قربانی کے جانور کے لیے جو چھری آپ نے تیار کی ہے اس کو اچھے سے تیز کریں، اور چھری کو جانور کے سامنے نہ تیز کریں۔ جانور کو نکالنے کے بعد فوراً اس کو ذبح کریں اور کسی دوسرے جانور کے سامنے اس کو نہ ذبح کریں۔ اسلام ہر چیز میں اچھائی چاہتا ہے، ہر چیز میں بھلائی چاہتا ہے، ہر چیز میں احسان چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں احسان کو لکھا ہے، ہر چیز کے ساتھ احسان کرو، ہر چیز کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تم میں سے کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُحِدَّ رِيحَتَهُ، سب سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے اور جس ذبیحے کو وہ ذبح کرنا جا رہا ہے اس کو بھی راحت دے، اس کو بھی راحت دے، اس کو تڑپائے، اس کو راحت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا۔ اور قربانی بہتر ہے کہ خود کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے اپنی قربانی نہیں کروائی ہے۔ جو قربانی کا جانور ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کیا ہے۔ جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں اس میں آتا ہے ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہی قربانی کو پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتے تو سیکھ لیجیے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس جگہ کو جانیے جہاں پر قربانی کی چھری کو چلانا ہے، بس چلاتے جائیے، 4 رکعت پڑھ جائیں اور خون بہتا رہے۔ بس یہی مقصود ہے۔ اصل جانور کو ذبح کرنے سے یہی مقصود ہے کہ اس کا سارا کا سارا خون نکل جائے، ورنہ ایک بار میں گردن کو الگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے خون پاک نہیں ہوتا، اس سے جانور پاک نہیں ہوتا، اس کا جو خون ہے وہ اندر رہ جاتا ہے۔ اس کی دماغ کی رنگ نہیں کٹنی چاہیے تاکہ سارا کا سارا خون جو گوشت کے اندر بیٹھ سکتا تھا، جس کے کھانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا تھا، وہ سارا کا سارا خون بہ جائے۔ اس لیے بس اتنی قربانی کافی ہے، اس کی گردن کاٹنا کافی ہے، اتنی گردن کو الگ نہیں کرنا ہے۔ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کے آداب کو سیکھ لے، یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے نہیں آتی۔ دعا نہیں آتی ہے تو دعا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے صرف بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر بھی اگر وہ شخص قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی کافی ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی کر دے، منی کر دے اور اہل بیتی کر دے۔ قربانی کی دعا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، 5 منٹ میں انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بہانہ نہ بنائے کہ مجھے قربانی نہیں آتی ہے، مجھے دعا یاد نہیں ہے، تو ہر انسان اپنی قربانی خود کرے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ اپنا مال خود اپنے اللہ رب العالمین کے راہ میں بیچو۔ کسی دوسرے کے ذریعے سے آپ اگر دلواتے ہیں تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو مقصود ہے۔ جو اصل مقصد ہے کہ آپ اپنا مال جب اللہ کے راہ میں اپنے ہاتھ سے قربان کر دیں، ضائع کر دیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے کہا اس سے میں کر رہا ہوں، میں اپنا مال اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر رہا ہوں اللہ کی اطاعت کے لیے، رضا کے لیے۔ تو اخلاص مزید ابھر کر کے آئے، آپ کے دل میں اخلاص کی جو کیفیت ہوگی وہ کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے ذبح کراتے وقت وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے قربانی پیش کریں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے جو قربانیاں وہ کیا کرتی تھی اپنی جانب سے کہ وہ خود اپنی قربانی پیش کریں۔ بیٹیاں عورتیں اگر عورت بھی اگر اپنی جانب سے کوئی قربانی کرے گے تو خود قربانی مت کرے، خود اس کی گردن کاٹے تاکہ اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس ہو۔ اور سب سے آخر میں آپ سے التماس کروں گا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے تو صاف صفائی کا خاص خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی گندگی کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کو تکلیف اٹھانی پڑے، یا یہ کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اپنی جانب سے کسی ایسے عمل کا اظہار نہ کرے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو، چاہے وہ گندگی پھیلا کر کے ہو یا سوشل میڈیا پر ایسی کمنٹ کر کے ہو، آپ کو کسی انسان کو تکلیف نہیں دے۔ اسلام جو ہے یہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، اسلام دلوں کو توڑنے والا نہیں۔ اخلاق سکھاتا ہے، بد اخلاقی نہیں سکھاتا، کردار سکھاتا ہے، بد کرداری نہیں سکھاتا۔ اس کے اندر نہ گالی گلوچ ہے، نہ دل کو دکھانا ہے،
نہ کسی کو بے عزت کرنا ہے، نہ دلیل کرنا ہے، بلکہ اسلام سکھاتا ہے سب کو عزت دی جائے، جس کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے، باپ کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے، قوم کے سردار کا جو مقام ہے اس کو دیا جائے، سماج کا جو مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، اپنے پڑوسیوں کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، پڑوسیوں کو خاص خیال رکھیں۔ پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، کہ جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں بار بار مجھ سے کہنے لگے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ کہیں جائیداد کے اندر بھی پڑوسیوں کو حصہ نہیں دیا جائے، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ دے، یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کا خاصیت ہے، ہمارے عیدوں کی یہی خاصیت ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے بلکہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتا ہے، ہر کوئی انسان خوش رہتا ہے، ہر کسی انسان کو اس کے برابر، اس کی خوشی کے برابر اس کو حق دیا جاتا ہے۔ بات کو مزید طول نہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، یا رب العالمین جو ہم نے ان دنوں میں روزے رکھے ہیں ان روزوں کو قبول فرما، یا رب العالمین ان دنوں میں جو ہم نے تکبیرات پڑھی ان تکبیرات کو قبول فرما، یا رب العالمین جو ہم قربانیاں پیش کرنے والے ہیں ان قربانیوں کو قبول فرما، یا رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر دے، ہمارے دلوں کے اندر قربانیوں کا جذبہ پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا فرما، یا رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی اولاد کو دین کے نام پر وقف کرنے کا جذبہ فرما، یا رب العالمین ہمیں دین کی تعلیم حیات خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما کہ ہم دین کے نام پر خدمت کر سکیں، دین کا چھوٹا بڑا کوئی نہ کوئی کام کر سکے، مرنے سے پہلے ہم بھی اسلام کی سرخروئی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر جائیں۔ یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھ، ہم اپنی رحمت کے محتاج ہیں یا رب العالمین، ہمیں اپنی رحمت کے چھاؤں میں رکھ، ہمیں اپنی برکتوں کے سائے میں رکھ، ہمیں اپنی برکتوں سے اپنی رحمتوں سے محفوظ نہ فرما۔ رب العالمین جو مسلمان تنگ حال ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقبوض ہیں رب العالمین اس قرض سے ان کو نجات دے دے، یا رب العالمین جو جھوٹے مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں ان مسلمانوں کو مقدمات سے خلاصی کی عطا فرما، یا رب العالمین ظالم اور جابر سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے دور سے ہماری حفاظت فرما، یا رب العالمین مسلمان جہاں بھی مظلوم اور مقہور ہیں یا رب العالمین ان کی مدد فرما، رب العالمین فلسطین کے اندر موجود ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، یا رب العالمین ان کی عزت بخشی فرما، یا رب العالمین ان کی مدد فرما، ذیل سے ان کی مدد فرما، ان کے لیے راہ نکال دے، یا رب العالمین ظالم کے پنجے سے ان کو نکال دے، ظالم پر اپنی ماں فرما، ظالم کو جکڑ دے، یا رب العالمین تیرے اندر تمام بادشاہت ہے، تیرے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز کا قدرت کرتا ہے، یا رب العالمین ظالموں کو نیز و نابود کر دے، مظلوموں کی مدد فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔